ایک دفعہ عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، مدینے میں نکلے، گاؤں کسی جگہ جانے کا اتفاق ہوا اور ان کا شاگرد ان کے ساتھ تھا. تو یہ کسی جگہ انہوں نے بیٹھے، وہاں دسترخوان بچھایا اور کھانا کھانے لگے. تو ایک چراواہا بکریاں چرا رہا تھا، اس نے سلام کیا ان کو. تو عبداللہ بن عمر نے کہا آؤ بھائی ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ. تو اس جو بکریاں چرا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں. تو عبداللہ بن عمر بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا قہر خدا کی گرمی، بھائیو آج تو الحمدللہ موسم اچھا ہے، روزہ رکھنے میں آسانی ہے، گرمی شدید گرمی، اور کہا تم نے اس گرمی میں روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو کہا یہ تو بڑا تقوی والا نظر آتا ہے، بڑا زیادہ، چلو اس کا امتحان ہی میں لے لیتا ہوں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں یار ایسا کرو کہ ایک بکری ہمیں فروخت کر دو، ہمیں ایک بکری دے دو، تو ہم کیا کریں گے، اس کی قیمت بھی تمہیں دیں گے، گوشت دیں گے، تم اس سے اس طرح کرنا، اس گوشت سے اپنا روزہ افطار کر لینا. آگے اس چرواہا نے کیا کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے آقا کی ہیں، میں تو غلام ہوں، میں تو نوکری کر رہا ہوں. عبداللہ بن عمر نے اس سے فرمایا آقا کو کیا پتہ چلے گا، ایک بکری ہمیں دے دو، آقا کو کیا پتہ چلنا ہے. تو وہ چرواہا ایسے مڑ کے دیکھتا ہے آسمانوں کی طرف، انگلی اٹھا کے کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں گیا؟ اگر میرا آقا نہیں ہے تو جو آقا کا رب ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کی. وہ چرواہا تھا لیکن اس کے دل میں رب کا خوف، رب کا ڈر کتنا تھا، اللہ کی قسم. اور اللہ کو یہی مطلوب ہے. آج ہم سمجھتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں، بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھ کے، میرے بھائیوں اگر اللہ کی قسم دلوں میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، کعبے کے رب کی قسم اللہ کیا انسان کی اوقات ہی نہیں ہے. اس چرواہے کو دیکھ لیں، کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ پھر کہاں گیا؟ میرا مالک نہیں ہے لیکن میرے مالک کا رب تو دیکھ رہا ہے. تو سید عبداللہ بن عمر جب وہاں سے گزرتے ہیں تو اس چرواہے کی بات دہرا رہے ہیں فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ کہاں ہے. اور پھر دیکھیں اللہ نے اس پر انعام کیسے کیا. میرے بھائیو آج تم اگر تقوی اختیار کر لو، اللہ کی قسم اللہ تمہارے ہاتھوں سے کشکول کو ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ کہتا ہے اگر یہ بستی والے یہ تقوی اختیار کرتے، کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ ان کے ہاتھوں سے کشکول ختم کر دے گا. دنیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دے گا، تم مٹی کو ہاتھ لگاؤ گے اللہ اس کو سونا کر دے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ تقوی اختیار کر لو. آج ہم بیکاری بنے ہیں، کبھی ایک ملک کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر تقوی نہیں ہے. دیکھیں پھر چرواہے کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، اللہ نے کیا اس کو انعام دیے. تو سید عبداللہ بن عمر جب واپس آئے تو پوچھا یہ کس کا غلام ہے؟ کہا جی فلاں شخص کا غلام ہے. آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے آقا کو کہتے ہیں یہ بکریاں بھی مجھے دے دو، میں اس کے عوض تمہیں پیسے دیتا ہوں، اور یہ غلام بھی مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے پیسے دیتا ہوں. دونوں چیزیں نہیں، اس چرواہے کو دی، اس غلام کو دی. کہا غلام یہ تیرا انعام ہے، تیرے تقوی کی وجہ سے یہ بکریاں بھی تو لے جا اور میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے. سبحان اللہ. یہ اجر و ثواب ملتا ہے میرے بھائیوں تقوی اختیار کرنے سے. اس لیے میرے بھائیوں تقوی اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں روزوں سے چاہتا ہے، اللہ ہم سے چاہتا ہے. اگر یہ تقوی نہیں ہوا اللہ کی قسم یہ بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا، یہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.